بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 76 پڑھنے والے ہیں، کتاب الطہارۃ باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان موضوعات سے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ گزشتہ ویڈیو کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اسی باب کی کچھ احادیث کا یہ خلاصہ ہے۔ آج کی حدیث ہے ہماری وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ اس حدیث کے اندر ایک تو ہم سند سے متعلق کچھ بات کرنے والے ہیں، اور دوسرا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، اس سے متعلق بات کریں گے۔ جو دیگر کلمات ہیں ان کی تفصیلات ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف دوبارہ سے نہیں آتے۔ یہاں پر سند سے متعلق دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث تو یہ ہے کہ وہو جد عمرو بن یحیی المازنی، یہ وہو جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس سے پھر معنی یہ بنتا ہے کہ عبداللہ ابن زید جو ہیں یہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، جبکہ ایسا حقیقت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے کہا ان کو وہم ہوا۔ تو پھر یہ ضمیر کس طرف لوٹتی ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ بخاری کی روایت کے اندر عن ابیہ ان رجلا قال لعبد اللہ ابن زید ہے، تو وہ جو رجل ہے مبہم ہے، وہ جد عمرو بن یحییٰ المازنی ہے، اور وہ کون ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سوال کرنے والا شخص کون تھا۔ تو جو سوال کرنے والا شخص ہے اس کو عمرو بن یحییٰ المازنی کا دادا کہا گیا، جد کہا گیا۔ پھر اس میں ایک اور بحث بھی ہے کہ عمرو بن یحییٰ المازنی کے جو دادا ہیں وہ تو اور ہیں، تو پھر اس کا جواب بھی آگے انشاءاللہ دے دیں گے کہ عمرو بن یحییٰ المازنی کے وہ دادا کے بھائی ہیں، یہاں پر پھر ان کو مجازن دادا کہا گیا ہے۔ وہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ یہاں ضمیر کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ ہوا کی جو ضمیر ہے یہ جو ان رجلا قال، وہ جو رجل مبہم ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کے اندر وہ مبہم واسطہ موجود نہیں ہے، جبکہ وہ موجود ہوگا تو پھر اس کا معنی درست ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثم غسل یدیہ مرتين المرفقین، تو یہ جملہ بیان جواز کے لیے ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مواقع پر وضو کے اندر دو مرتبہ آزاد ہونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں وہ بحث موجود ہے کہ سائل کون ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے خلاصہ کے طور پہ ذکر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو کی صفت پوچھنے والے کے بارے میں روایات میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام شافعی اور اسماعیلی کی روایت کے مطابق یحییٰ بن عمارہ یہ جو سائل ہیں عبداللہ بن زید سے پوچھنے والے ہیں، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حسن جد عمرو بن یحییٰ وہ سائل ہیں، جبکہ امام بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن ابی حسن جو چچا ہیں وہ روایت کرنے والے ہیں، اور مسلم کی روایت اور اکثر جو راوی ہیں انہوں نے، اور جس میں امام بخاری کی بھی ایک سند موجود ہے، مبہم شخص ذکر کیا، ان رجلا قال لعبد اللہ بن زید، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کی تطبیق ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کے پاس ابو الحسن الانصاری، ان کے بیٹے عمرو اور وابن ابنہ، اور ان کے بیٹے یحییٰ بن عمارہ یہ جمع ہوئے، یعنی باپ بیٹا اور پوتا یہ جمع ہوئے۔ تو انہوں نے پھر ان سے وضو کا سوال کیا، وضو کا پوچھا۔ وَتَوَلَّى السُّؤَالَ مِنْهُمْ لَهُ عَمْرُ بْنُ أَبِي حسن، اصل میں تو سوال کرنے والے وہ عمرو بن ابی حسن ہے، لیکن جو دیگر حضرات کی طرف نسبت کی گئی ہے تو اس میں جو دیگر حضرات کی نسبت ہے وہ مجازی نسبت ہے، جس میں جو ابو حسن ہے ان کی طرف نسبت کی وجہ بڑا ہونا تھا،
کہ وہ مجلس کے اندر موجود افراد میں بڑے تھے، اور جو یحییٰ بن عمارہ ہیں ان کی طرف نسبت اس لیے ہوئی کہ وہ ناقل حدیث تھے اور مجلس میں شریک تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر سب کی طرف نسبت وہ درست ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلی بحث بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں بڑے خوبصورت انداز سے بذل المجہود کے اندر حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، وہ بھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر۔ یہ جو جملہ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، فمضمض من کف واحدۃ واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلك ثلاثا، کہ ایک چلو سے کلی کی، ایک چلو سے ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ یہ کام کیے۔ اس اعتبار سے تو یہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے، اور اگر فمضمض واستنشق من کف واحد جمع پر اس کو محمول کیا جائے تو پھر یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ تفصیلی بحث ہم پہلے کیفیت مضمضہ اور استنشاق میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے موجود ہے، حدیث کے روات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، وہ بھی قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی جو احادیث چل رہی تھیں تو اس میں یہ ایک اور سند کے ساتھ وضو ذکر کیا گیا، باقی تو وضو کا طریقہ ما قبل والا ہی ہے، البتہ اس میں جو اضافہ تھا اس کو ذکر کیا ہے، اور مصنف نے اسی اضافی معنی کی خاطر یہ نئی حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ نے ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو پانی بچا تھا اس پانی سے مسح نہیں کیا، بلکہ نیا پانی لیا مسح رأس کے لیے، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے گا۔ وغسل رجلیہ حتی انقاہما، یہ جو جملہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو اس قدر دھویا گیا کہ ان کو صاف کر دیا، تو اس میں جو تسلیس کی قید ہے، تین مرتبہ دھونے کی قید ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ تنظیف کی، صفائی کی جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مالکیہ کا قول بھی یہی ہے، لیکن جمہور کا جو قول ہے کہ تین مرتبہ کا دھونا وہ اکثر روایات کی بنیاد پر ہے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روایت حدیث بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا حریث قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما۔ اس میں باقی تفصیلات تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ آپ نے دیکھا کہ ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے جو تذکر آیا ہے یہ غسل ذراعین، دونوں ہاتھوں کو بازوؤں اور کونیوں سمیت دھونے کے بعد کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے اندر ترتیب جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جیسے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ حنفیہ کے ہاں ترتیب واجب نہیں ہے، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب تھی، تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ ترتیب کے مطابق یہاں وضو نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ایک تو بیان جواز کے لیے ہے اور دوسرا عدم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ باقی یہ جو کانوں کے مسح کا طریقہ ہے تو ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں تفصیلی طور پر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا، فادخلهما السبابتين وخالف ابهاميه الى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما۔ جو آپ کی شہادت والی انگلیاں تھیں یہ کانوں میں تھیں اندرونی حصے میں، اور اس کے اندرونی حصے کے جتنا بھی جگہ تھی اس سب کو اس سے تر کیا گیا، اور جو انگوٹھے تھے ان سے کانوں کی پچھلی جو جانب تھی اس کو تر کیا۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، وبه قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ
قال محمود قال اخبرنی حریث۔ اس حدیث کے اندر وضو کا باقی طریقہ تو بیان ہوا، البتہ تفصیل جو بیان ہوئی ہے یا جو اضافہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیسے کیا۔ تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ہتھیلیاں تھیں ان کو سر کے ابتدائی حصے پر جو پیشانی کی جانب ہے اس پہ رکھا، اور آپ نے اس کو پھیرا پیچھے گدی کی طرف، پھر آپ نے اس کو واپس لایا پیشانی کی طرف، جیسے عام طور پہ حنفیہ کے ہاں وضو سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ انگلیوں کو آپس میں جوڑ لیا جائے، اور اس کو جو 3 انگلیاں ہیں وہ جڑ جائیں گی اور 2 انگلیاں جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گی، ان کو آپ اپنی پیشانی سے پھیرتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے تو سائیڈ والا حصہ رہ جائے گا، تو سائیڈ والا جو حصہ ہوگا اس کو ہتھیلیوں سے پھر واپسی کرتے ہوئے تر کر لیا جائے گا، یعنی انگلیوں سے اوپر والے حصے کو تر کر لیا جائے گا 3 انگلیوں سے، اور جو سائیڈوں والا حصہ ہے اس کو ہم جو ہتھیلیاں ہیں اس سے تر کرتے ہوئے واپس مقدم راس کی طرف آ جائیں گے، اور جو ایک انگلی شہادت والی اور انگوٹھا چھوڑ دیا تھا تو اس سے کانوں کا مسح کر لیا جائے گا۔ سند کے حوالے سے یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث محمود بن خالد اور یعقوب بن کعب دونوں سے لی ہے، اور یہاں پر جو الفاظ ذکر کیے ہیں یہ یعقوب بن کعب کے ذکر کیے ہیں، لفظہ ای ھذا لفظہ ای ھذا لفظ حدیث یعقوب بن کعب، تو یہ الفاظ تو ذکر کر دی یعقوب بن کعب انطاکی کے، اور اس کی وضاحت بھی اوپر کر دی ھذا لفظہ، اور نیچے جو کہا قال اخبرنی حریث، یہ محمود کی سند کے اندر ایک تبدیلی تھی اس کو ذکر کیا۔ اس سے آپ محدثین کی احتیاط اور امانت داری اور ایک ایک چیز باریک چیز کا خیال رکھنا اس کی بھی وضاحت دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ جو محمود کی حدیث ہے اس کے اندر قال جو حدثنا الولید بن مسلم ہے اس کے بعد قال اخبرنی حریث بن عثمان ہے، نہ کہ عن حریث بن عثمان ہے۔ دیکھیں یعقوب بن کعب والی حدیث میں عن حریث بن کعب ہے، جبکہ یہی سند جب محمود سے ذکر کی جاتی ہے یا امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کے اندر ہوگا حدثنی الولید بن مسلم قال اخبرنی حریث، یعنی اس میں اخبار کا صیغہ آ جائے گا جو کہ صراحتاً تحدیث پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روات حدیث بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اگلی ہماری حدیث ہے وبه قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه في صماخ اذنيه۔ سند کی وضاحت کر دیتا ہوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث محمود بن خالد اور ہشام بن خالد سے لی ہے۔ فرماتے المعنی، یہ المعنی واحد، دونوں کی حدیث کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی اس کا ایک ہی ہے۔ قال، وہ دونوں کہتے ہیں حدثنا الولید بهذا الاسناد، ہم سے ولید نے ذکر کیا، اور آگے پھر وہی سند ہے جو ماقبل حدیث کی سند تھی، اس کے اندر ولید سے آگے جو واسطے تھے وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ البتہ ومسح بأذنیہ ظاہرہما وباطنہما، یہ جو کلمات ہیں یہ محمود اور ہشام دونوں کی حدیث کے اندر موجود ہیں، جبکہ جو یعقوب بن کعب ہیں جن کا پیچھے تذکرہ گزرا تھا، جس میں محمود اور یعقوب ان دونوں سے امام داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر رہے تھے، ان کی حدیث کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے۔ زاد ہشام وادخل اصابعہ فی صماخ اذنیہ، کہ انہوں نے اپنی انگلی کو داخل کیا اپنے کانوں کے سوراخ میں، یہ جو اضافہ ہے یہ محمود بن خالد اور یعقوب بن کعب دونوں کی حدیث کے اندر نہیں ہے، جبکہ ہشام بن خالد کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، جو حدیث رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔